حي على الفلاح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام اور احسان ہوا کہ اس نے ہمیں اس مبارک ماہ کے 8ویں رمضان کو پھر سے درس کے لیے قبول فرمایا. رب کریم ہماری اس نشست کو قبول فرمائے. رب کریم نے یقیناً قرآن پاک میں بڑے راز و رموز بیان کیے ہیں. آئیے اس پر کچھ سنتے اور کہتے ہیں. رب کریم نے یہ بیان فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. ذرا غور کریے کہ رب نے اس رمضان ہی میں قرآن کو نازل فرمایا. تو ایک اولی بات اس سے پہلے ہم نے بیان کی تھی کہ حقیقتاً اللہ رب العزت ہی کا نام رمضان ہے. رمضان اللہ ہی کی ذات کا نام ہے. شہر رمضان یعنی اللہ کا مہینہ. اسی لیے پیارے آقا کا بھی ارشاد ہے شعبان الشہری و رمضان شہر اللہ. اس لیے آداب رمضان کا نام لینے میں بھی ہیں. ویسے ہی نہیں، رمضان کا نام لینے میں بھی آداب ہیں کہ آپ یوں نہ کہیں کہ رمضان آ گیا، بلکہ یوں کہیں کہ ماہ رمضان آ گیا. اللہ کا مہینہ آیا ہے، اللہ نہیں آیا ہے بلکہ اللہ کا مہینہ آ گیا. تو بڑی عظمتوں کا اور بڑی ثروتوں کا اور بڑی نورانیت کا حامل ہمیں مہینہ ملا ہے. اللہ قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. رب یقیناً ہر ایک لفظ میں بہت سارے اشارات اور کمالات ہمیں دیتا ہے. رب کا کہنا یوں ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. جیسے رب نے تواتر سے قرآن کو رمضان میں اتارا ہے، میرے بندے اپنے سینوں میں میرے قرآن کو اس مبارک مہینے میں اتارو. انزل فیہ القرآن، سینے میرے قرآن کے اترنے سے مزین ہو جائیں. وہ 1400 سال پچھلا وقت پھر سے دہرایا جائے اس رمضان میں کہ جب میں اپنے حبیب کے سینے کو اس قرآن سے مکمل طور پر رمضان میں منور کرتا تھا، آج اس کی امت اس قرآن کے نور سے پھر سے منور ہو. کیا خوب ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. بہت خوب ہے. اور تفصیلات بھی عجیب ہیں کہ قرآن مقدس ہی نہیں بلکہ رب نے رمضان المبارک میں ہر صحیفے اور ہر کتاب کا نزول قبول کیا ہے. اس لیے جو سینہ اس ماہ مبارک میں منور نہ ہوا یقیناً وہ بڑا محروم سینہ ہے. جو دل اس ماہ مبارک میں مطمئن نہ ہوا یقیناً وہ بہت بے اطمینان اور بے سکونی کا سینہ ہے. وہ دل بڑا بے سکونی کا دل ہے کہ جس کو اس ماہ مبارک میں سکون نہ مل پایا. آئیے قرآن کو پڑھتے ہیں اور اس سے تھوڑی اور چاشنی سے اپنے ایمان کی رمق کو زیادہ کرتے ہیں. کہیں اللہ رب العزت یوں فرماتے ہیں انما المؤمنون اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا. میرے بندے جب بھی قرآن پاک کو کھولتے اور پڑھتے ہیں، جو میرے حقیقی دوست اور پسندیدہ بندے ہیں، ان کا حال تو یوں ہوتا ہے کہ جب بھی ذکر اللہ، جب بھی وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، وجلت قلوبہم، دل تر و تازہ ہو جاتے ہیں. اور قرآن پاک کا خاصہ یہی ہے کہ جب قرآن انسان مزے لے کر پڑھتا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو یوں دھکے لگا کر نہ پڑھا جائے، قرآن کو یوں انڈیل کر نہ پڑھا جائے، قرآن کو یوں بیجا حرکات کے ساتھ نہ پڑھا جائے، بلکہ جب قرآن پڑھے تو اس کا ایک سرور، اس کی ایک کیفیت دل میں طاری ہو. ٹائم لگ جائے کوئی بات نہیں، آپ کا وقت 10 منٹ آدھا گھنٹہ لگ رہا تھا پارے میں، آپ کو 1 گھنٹہ لگے، لیکن قرآن پاک آپ کے دل میں ایک سرور بھر دے، ایک ایمانی کیفیت بھر دے. قرآن کی چاہت یہ ہے ذکر اللہ وجلت قلوبہم. پھر تصریح آگے ہے، کیا فرمایا تلیت علیہم زادتہم ایمانا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ زَادَتْهُمْ ایمانا. کہ جب بھی قرآن کی میرا بندہ تلاوت کرے گا تو اس کے ایمان میں اور زیادہ بڑھوتری ہو.
یقین میں اور زیادہ بڑھوتری ہوگی، روزے کی پائیداری میں اور زیادہ بڑھوتری ہوگی، روزے کی نورانیت میں اور زیادہ بڑھوتری ہوگی۔ اس لیے رب نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، جو ترجمہ ہے اس کو سینے میں بٹھانے کی ضرورت ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ پھر رب نے فرمایا ھدی للناس، یہ قرآن تمام تر لوگوں کے لیے ہدایت بنا کے بھیجا گیا۔ ایک تفسیر آپ کے سامنے آئی ھدی للمتقین، کہ یہ قرآن متقیوں کے لیے ہدایت، اور اس کے بالکل اپوزٹ یہاں پر ارشاد الگ ہے ھدی للناس، قرآن پاک لوگوں کے لیے ہدایت۔ تو اصل حکم یہی ہے، یعنی اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے مضامین کو عوام مکمل طور پر عام و خاص کے لیے نازل فرمائے، اور وہاں پر جو بات بیان فرمائی وہ ایک راز کی بات ہے، وہ یہ ہے کہ چاہے جتنے بڑے ولی بن جاؤ، چاہے جتنے بڑے پارسا بن جاؤ، چاہے جتنے بڑے کتب اور ابدال بن جاؤ، تمہیں رہنمائی قرآن سے ہی لینی پڑے۔ ھدی للمتقین، متقیوں کے لیے یہی ہدایت ہے، یہی رہنمائی کی کتاب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے چاہے جتنے اونچے درجے پہ چلے جاؤ، تمہیں پلٹ کر آ کر قرآن کھول کر ہی ایمان کو تازہ کرنا ہے۔ اور جو عوام ہیں ان کے لیے تو خاص ارشاد، عام ارشاد یہی ہے ھدی للناس، قرآن تمام تر لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ یعنی ضروری نہیں کہ قرآن کو سمجھتے ہوں، آپ قرآن کو ذرا ترتیل سے ان کو پڑھ کے سنائیں۔ قاری عبدالباسط کو سنا ہوگا آپ نے، قرآن کو ترتیل سے پڑھنے والے صرف قرات کرتے تھے، اور اللہ رب العزت نے صرف اور صرف قرات پر نہ جانے کتنی دنیا کو قرآن سے روشن کر دیا، کتنے اندھیرے دلوں کو اور ظالموں کو اللہ رب العزت نے ان کی تلاوت سے روشن اور آشنا کر دیا۔ ہزاروں سینکڑوں واقعات ان کے پڑے ہوئے۔ تو قرآن یقیناً عمومی طور پر لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ رواج یہ پیدا ہونا چاہیے کہ قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھنا ہے، اطمینان کے ساتھ پڑھنا ہے، قرآن کو جاذبیت اور پورے من کے ساتھ پڑھنا ہے، پورے اطمینان اور پوری شانتی کے ساتھ قرآن کو پڑھنا ہے۔ پھر قرآن اپنے مکمل رموز کو سینوں میں کھول کے رکھ دے گا۔ اس لیے ضرورت ہے کہ قرآن کے پڑھنے کا ترتیلی انداز مکمل طور پر اپنایا جائے۔ پھر رب نے کیا فرمایا وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ، اور اس کے اندر روشن اور کھلی ہوئی دلیلیں اللہ رب العزت نے مکمل طور پر پیوست کی ہیں۔ قرآن دلیلوں سے بھرا ہوا ہے، تمہاری عقلیں وہ سوال پیدا نہیں کریں گی، قرآن سوال پیدا کر کے جواب بھی دے کے مکمل ہو چکا ہے۔ قیامت تک کی انسانیت آئے گی اور وہ اپنی عقلی سوالات ذہن میں لائے گی، زبان پر لائے گی، لیکن رب نے قرآن پاک کو قیامت تک کے لیے مکمل کر دیا ہے کہ جو بھی آئے گا اس کو اس میں جواب ملے گا۔ ضرورت ہے اس میں جھانکیں اور اس میں پڑھیں۔ اس لیے میں نے پچھلے مرحلے پہ دہرایا تھا کہ ضرورت ہے کہ رمضان المبارک میں صرف دور کے ساتھ ایک دور ہمارا ترجمے کا بھی دور ہونا چاہیے، ایک دور ہمارا تفسیر کا بھی دور ہونا چاہیے۔ پھر رب کریم نے شاید ہماری کچھ کمی سمجھنے میں آ رہی ہو تو رب نے پھر اظہار فرمایا والفرقان، میں نے جب قرآن نازل کر دیا تو اس نے حق اور باطل کے درمیان ایک لکیر کھینچ دی۔ تم یوں نہیں کہہ سکتے میں حق پہچان نہیں پایا، میں باطل کو سمجھ نہیں پایا، نہیں، قرآن ہی مقدس کتاب ہے جس کا نام فرقان ہے، جس نے حق و باطل کے درمیان ایک لکیر مار دی ہے۔ حق یہ ہے، باطل یہ ہے، جنت کا راستہ یہ ہے اور جہنم کا راستہ یہ ہے۔ بدی اور نیکی میں امتیاز پیدا کرنے کے لیے رب نے قرآن جیسی مقدس کتاب دی، اور یہ وہ قرآن ہے جس میں نہ کوئی دیوبندی ہے اور نہ کوئی بریلوی ہے، نہ کوئی اہل حدیث ہے اور نہ کوئی جماعت اسلامی ہے، کوئی تفرقہ نہیں، ایک بات پر قرآن جمع کرتا ہے حنفاء ویقیم الصلاۃ، دین حنیف پر سب قائم ہو جاؤ، اس بات پر قائم ہو جاؤ کہ اللہ ہی ہمارا ملجا اور منشا ہے، ہم اسی پر مریں گے اور اسی پر قربان ہوں گے۔ یہ اللہ رب العزت نے قرآن کے ذریعے بتایا ہے۔ پھر رب نے ان تمام تر تمہیدات کے بعد بندوں سے کہا فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، میرے بندو جب تمہیں کچھ بات سمجھ میں آ ہی گئی ہو کہ قرآن کیا کیا بول رہا ہے، یعنی میں اپنے کلام میں کیا کیا تم سے کہہ رہا ہوں، اب تم جب اس بات پہ آ ہی گئے تو اب تمہیں جب رمضان مل ہی گیا تو اب تمہیں چاہیے کہ تم روزہ رکھو۔ فَلْيَصُمْ، ارشاد پر ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے۔ فَلْيَصُمْ، روزہ رکھو۔
صرف یوں نہیں کہا گیا کہ بھوکے رہنا ہے، صرف یوں نہیں کہا گیا کہ بھوکے رہنا ہے، بلکہ کمال یہ فل یصوم، بولنے میں بھی روزہ ہونا چاہیے، دیکھنے میں بھی روزہ ہونا چاہیے، چلنے میں بھی روزہ ہونا چاہیے، اٹھنے بیٹھنے اور سونے میں بھی روزہ ہونا چاہیے، یعنی ہر جگہ نظر ہو کہ میرے رب نے مجھ پر روزہ طاری کیا ہے، میرا رب روزہ طاری کر رہا ہے، میں کون ہوتا ہوں کہ اس کے روزے کو توڑ دوں؟ میرا رب کہہ رہا ہے فل یصم، میرے بندو اگر تمہیں زندگی مل گئی فمن شہیدہ، اور تم گواہ ہو رمضان کے، اگر رمضان مل گیا تو تم اس کی ناقدری نہ کرنا، ورنہ میرا عتاب بڑا خطرناک ہے۔ علی کرم اللہ وجہ اپنی زندگی کا ایک واقعہ یوں بیان کرتے ہیں کہ ایک میں قبرستان سے گزرا اور میں نے تازہ قبر دیکھی، تو میں نے سوچا کہ لاؤ اللہ سے ایک مرتبہ کہہ کے دیکھتا ہوں، کیونکہ عیسیٰ کہا کرتے تھے کبھی قم باذن اللہ، لیکن میرے نبی کے وہ سارے دوست قم باذن اللہ کہنے کے قائل اور لائق ہیں۔ کہا اے رب میں ویسا تو نہیں، بس تجھ سے ایک درخواست کرتا ہوں، یہ قبر سامنے ہے، تازی ہے، میں یوں چاہ رہا ہوں اے رب تو کچھ اس کا منظر میرے سامنے کر دے، میں دیکھ لوں یہ شخص کس حال میں ہے۔ اللہ کی طرف سے کچھ الہام ہوا کہ نہ دیکھو، کوئی بات نہیں، گزر چلو، پڑھ چلو، بات بن جائے گی۔ کہا نہیں اے رب میرا دل کر گیا ہے، میں چاہتا ہوں، میں تیرا بندہ ہی ہوں، اے رب تو نے عیسیٰ کو تمام تر مناظر دکھائے ہیں، کیا پیارے آقا کے غلاموں کو منظر نہیں دیکھنے کو مل سکتے؟ مل سکتے، ضرور مل سکتے، یقیناً مل سکتے ہیں۔ اور یوں اللہ رب العزت نے پردوں کو ہٹایا نظروں سے، اور آنکھیں بند ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ شخص آپ کو پکار ہی رہا تھا اور آگ میں لپٹا ہوا۔ آپ بالکل گھبرا گئے کہ آخر میں نے کس چیز پر پردہ کھلوا لیا ہے۔ رب کی طرف التجا کیا، ربا میں سمجھ نہ پایا کہ آخر یہ اتنی مقدسات چیزوں کو پا کر اور اتنے مبارک مہینوں کو پا کر بھی اتنا زیادہ محروم کیسے ہوا۔ تو رب کی طرف سے الہام ہوا، اے علی سنو، یہ وہ شخص ہے کہ جس نے رمضان کے روزے بھی رکھے تھے، لیکن رمضان کے روزوں کو پا کر اس نے بڑی ناقدری سے ان کو گزارا۔ روزے رکھے ضرور لیکن گناہوں سے باز نہیں آیا، اور میں اس لیے اس پر غصہ ہوں کہ میں نے اتنا مبارک اس کو مہینہ دیا لیکن اس نے ذرہ برابر اس کی قدر نہیں، اپنی نفسانیت سے باز نہیں آیا۔ کم سے کم رمضان میں تو رک جاتا، کیا پتا ہے صرف رمضان میں رکنے سے میں اس کو بخش دیتا، لیکن یہ دلیر ہو کر مبارک مہینہ پا کر بھی مجھ سے غافل ہو کر اور دلیری کے ساتھ وقت گزار گیا، اس لیے میرا عتاب اس پر اترا ہوا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے، اللہ بڑی حفاظت فرمائے۔ بڑے شیخ الحدیث انہوں نے واقعہ لکھا اپنی کتاب میں، پڑھتے ہوئے بڑا آشاش ہوا اور بڑے آنسو چلتے ہیں کہ رب کتنا رحیم و کریم و شفیق ہے تو، اور اتنی رحمتوں کو عطا کرنے کے بعد بھی اگر ہماری زندگی محروم ہو رہی ہے تو یقیناً یہ ہماری اپنی ہی خطا ہے۔ میرے رب کی کوئی کہیں سے کوئی غلطی اور خامی نہیں ہے۔ رب نے تو سبیل عام کی، رحمت عام کی، مغفرت عام کی، خصوصیت عام کی، نزول عام کیا، ہر طریقے سے تراویح کے ذریعے اور روزے میں تمام تر انوارات اور نعمتوں کی برکات کے ذریعے سارے کے سارے مشاہدات رب نے کرائیں، لیکن اس کے بعد کوئی محروم رہے تو پھر اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ اللہ ہمیں محرومی سے حفاظت فرمائے۔ فرمایا رب نے فَلْيَصُمْ، غور کرو، فَلْيَصُمْ، یسوم پہ یہ بات نہیں کہ طعام سے رکنا، کھانے سے رکنا، یسوم پہ یہ بات نہیں ہے کہ آپ کو پینے سے رکنا ہے، بلکہ ایک مکمل تفصیل کا نام روزہ ہے۔ غیبت نہیں کرنا، بہتان نہیں لگانا، چغلی نہیں کرنی، دوسرے کی برائی نہیں دیکھنی، دوسرے کے عیبوں کو تلاش نہیں کرنا۔ یہ مہینہ خاص طور پر تمہیں اپنے گریبان میں جھانکنے کے لیے دیا گیا ہے۔ اپنے آپ کو جھانکو، اپنے آپ کو درست کرو، اللہ سے یوں عہد کرو کہ رب میں پوری زندگی کے لیے یا پورے سال کے لیے تو متقی نہیں بن سکتا، لیکن اے رب میں اس مہینے کے لیے متقی بنا جا رہا ہوں۔ میں نے اب مصلی پکڑ لیا ہے، میں نے اب تیرے کلام کو سینے سے لگا لیا ہے، میں اب تیرے سجدوں میں پڑھ کر تیرے سامنے رو رہا ہوں۔ اے رب تو اپنے مہینے کی خصوصیت میں اور اپنے مہینے کی عمومیت میں مجھے بھی داخلہ دے،
مجھے بھی داخلہ دے دے، میری بخشش ہو جائے۔ نہ معلوم زندگی کا پچھلا فلسفہ کیسا گزرا ہے، نہ معلوم اگلا کیسا گزرے گا، لیکن میں مخصوص طور پر اس مبارک مہینے میں متقی بننے کا وعدہ کرتا ہوں کہ میں گناہوں سے مکمل طور پر بچوں گا، بس تیری رحمت عام ہو اور مجھے گناہوں سے بچنے کی طاقت بھی مل جائے۔ یہی بات آپ لا حول ولا قوت الا باللہ میں کہتے ہیں، اے رب طاقت صرف اور صرف تیری ہے، تو جس کو چاہے گناہوں سے بچنے کی طاقت عطا کرے، ورنہ نفسانیت سے بچنا آسان نہیں ہے۔ نفس ہے جہاں پر انسان بالکل دم توڑ دیتا ہے، شیاطین ضرور قید ہو گئے لیکن نفس ہمارے ساتھ زندہ ہے، اور وہ پورے سال جس سرکل پر رہا ہے، جس تیاری پر رہا ہے، وہ اتنی جلدی باز آنے والا نہیں ہے۔ اس لیے رب سے معافی مانگنے کی ضرورت۔ کیا فرمایا؟ 4 اعمال کریے۔ اولی کام لا الہ الا اللہ، زیادہ ضربے لگائیے اور خوب پڑھیے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ تصور کریے کہ آدم کا کلمہ بھی یہی ہے، اور تصور کریے کہ شیش کا کلمہ بھی یہی ہے، تصور کریے کہ نوح کا کلمہ بھی یہی ہے، اور پھر تصور کرتے جائیے کہ یہ تمام تر انبیاء اور رسول کا کلمہ یہی ہے کہ جس کو پیارے آقا کے صدقے سے ہمیں بھی ملا ہے۔ اللہ رب العزت اس کلمے کی عمومیت اور خصوصیت سے ہمارے دل کو اس کلمے کے لیے قبول فرما۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھتے جائیے کہ رمضان میں کم سے کم 70,000 مرتبہ مہینے بھر میں پورا ہو جائے تو کیا پتا اس وظیفے سے منسلک ہو جائیں کہ جو وظیفہ 70,000 کے بعد انسان کی مغفرت متعین کر دیتا ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ اور بہت ساری تفصیلات ہیں، لیکن اس کے بعد دوسری تسبیح استغفر اللہ، اس کے بعد تیسرے نمبر پر جنت طلب کرنی۔ اللہ تو نے جنت کو پورے سال تک رمضان کے لیے سنوارا ہے۔ کتنا خوش نصیب ہے وہ شخص جس کو مہینے مبارک میں، ماہ مبارک میں موت نصیب ہو جائے۔ مفسرین بیان کرتے ہیں کہ جس کو موت رمضان میں مل گئی، یقیناً اللہ سے پوری امید ہے کہ اللہ رب العزت اس سے قیامت تک کچھ نہیں پوچھے گا۔ اور آگے بات لکھتے ہیں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے۔ فرمایا میں اپنے عقل اور اپنے دماغ سے اللہ سے ایک اور گمان کرتا ہوں کہ میرا رب جب قیامت تک مجھ سے کوئی پوچھ نہیں کرے گا اس بندے سے جو رمضان میں گیا ہے، تو مجھے پوری قوی امید ہے کہ قیامت میں بھی اللہ اس بندے سے کچھ نہیں پوچھے گا اور اس کو معاف کر دے گا۔ کیا عجیب بات! یہ مومنوں کے لیے خاص ہے، اور مومنوں کے ساتھ تمام تر اپنے بھائی وہ بھی جو ایمان نہ لائے ان کے لیے رمضان تک کا جو مہینہ ہے اس میں بھی گیپنگ ہے۔ ایک دم سے اللہ رب العزت ان پر بھی عذاب و عتاب نازل نہیں فرمائیں گے۔ مبارک مہینے کی برکت سے ان کو بھی کسی نہ کسی طرح سے روک دیا جائے گا کہ ابھی روکے رکھو کام کو، مہینہ گزرنے دو، اس کے بعد فیصلے ہوں گے کیا کرنا ہے۔ اللہ رب العزت نے ماہ مبارک کی قدر کرنے پر مجوسیوں کو کلمہ نصیب فرمایا۔ اللہ رب العزت نے اس کی برکات و فضیلت کو دل میں رکھنے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے مرنے سے پہلے ان کو کلمہ نصیب فرما دیا۔ اور پھر ہم روزہ رکھ رہے ہوں، تلاوت کر رہے ہوں، تراویح میں شامل ہوں، جماعت کی نمازوں میں شامل ہیں، اللہ کے راستے میں وقت ہے، تو انشاءاللہ ہمیں پوری قوی اور یقینی امید ہے اللہ سے کہ اللہ ہمیں ضرور بھی ضرور معاف فرمائیں گے۔ پیارے آقا نے 2 الفاظ فرمائے، ایمان و احتسابا، کہ روزہ رکھنے والا 2 کام ضرور ذہن میں رکھے، ایمان و احتسابا، ایمان کے معنی یقین اور احتساب کے معنی ثواب کی مکمل امید، یعنی اللہ سے 2 چیزیں قوی طور پر رکھے کہ جس رب نے مجھے روزہ رکھنے کا حوصلہ دے دیا، روزہ رکھنے کی ہمت دے دی، تو مجھے پورا یقین ہے کہ مجھے اللہ رب العزت ضرور بھی ضرور بخش دے گے اپنی رحمت سے۔ تو پورے یقین دہانی کے ساتھ روزوں کو پورا کیا جائے۔ رب کریم نے یہی بات ارشاد فرمائی، اس پر غور کرنے کی، مسجد ہو، مدرسہ ہو، مراکز ہو، ہم کہیں پر بھی بیٹھے ہیں، رمضان کے مبارک مہینے میں آپ کے اوپر زبان پر تالا لگا ہوا ہے، انا صائم، میں روزے سے ہوں، مجھ سے خرافاتی بات نہ کریے، کون کیا کر رہا ہے، کون گیا ہے، کون آیا ہے، کس کی کیا کوالٹی ہے، کون کیسے جی رہا ہے، مجھ سے کوئی بات نہ کریے، مجھے کچھ کہنا ہے مجھے ڈانٹیے۔
مجھے کچھ بتانا ہے مجھے تنبیہ کریے، کسی کی کوئی بات نہیں کرنی۔ آج اپنے گریبان میں جھانک کر اور مکمل طور پر اس روزے سے اپنے آپ کو مزین کرنا ہے، جو حکم آتا ہے اس پر آنا ہے۔ رب کریم نے بڑا عجیب ارشاد یہاں پر عام ارشاد فرمایا، خصوص طور پر نہیں، فلیسم، یعنی سنو، روزہ رکھ رہے ہو تم، صرف کھانے اور پینے سے نہیں رک رہے ہو، روزہ رکھ رہے ہو، فلیسم، روزہ رکھو۔ پھر رب کریم نے سہولت بیان کی گئی مریض اور سفر کے لیے۔ اس کے بعد رب کریم نے ایک حکم عجیب سا ارشاد فرمایا ہے، میرے بندو ایک بار پھر سے دل کے دروازے کھولو اور سنو رب کیا کہہ رہا ہے۔ رب کہہ رہا ہے یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر۔ ذہن میں پلیدگی آ سکتی ہے کہ میں تو کمزور ہوا جا رہا ہوں، میں کمزور ہو جاؤں گا۔ رب کہتا ہے نہیں نہیں، یرید اللہ بکم الیسر، اللہ نے تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ کیا۔ اللہ رب العزت نے آسان کر دیا ہے تم پر روزے کو، اپنے حکم کو آسان کر دیا ہے۔ مریض ہو کوئی بات نہیں، روزہ نہ رکھو، دوسرے وقت میں رکھ لو، ورنہ اللہ اگر اپنی جبرویت پر آتا اور اپنا جابر ہونے پر آتا تو یوں کہتا چاہے بھلے مر جاؤ لیکن روزہ رکھنا ہے۔ روزے میں ذرہ برابر کوئی سہولت نہیں ہے، لیکن رب نے فرمایا کہ نہیں نہیں، سہولتیں ہیں، میرے بندے ہیں، کہیں نہ کہیں کمزوریاں ہیں، کوئی کمزوری کی بات آتی ہے تو اللہ رب العزت نے فرمایا یرید اللہ بکم الیسر، میرے بندو سنو تمہارے لیے آسانی کا ارادہ کیا گیا ہے۔ تم راتوں میں اپنی بیویوں سے ملاقات کر سکتے ہو اور رات بھر سحری کے وقت تک کھا سکتے ہو، یہ پچھلے لوگوں کو نہیں ملا۔ روزے آ گئے تو ساری چیزیں بند کر دی گئیں، پھر کچھ نہیں کرنا، نہ کھانا ہے نہ پینا، بس ایک وقت کے لیے کھایا گیا اور جیسے نیند آئی پھر سے روزہ شروع ہو گیا، اور بڑی کڑی تمہیدات تھیں اس میں۔ لیکن اللہ رب العزت نے پیارے آقا کی برکت سے بہت آسان کر کے ہمیں مبارک مہینہ عطا فرمایا، جو چند لمحے ہیں، اور پڑھتے رہیے اس بات کو، ایام معدودات، بس چند ہی گھڑیاں ہیں، پتہ نہیں چلے گی کب گزر گئی، اس لیے ان کے گزرنے سے پہلے ان کی قدر کی ضرورت۔ پھر اللہ رب العزت نے اتنا فرما دیتے یرید اللہ بکم الیسر، اللہ نے آسانی کا ارادہ کیا، اتنا کافی تھا، لیکن رب نے آگے ہی فرمایا ولا یرید بکم العسر، اللہ ارادہ نہیں کرتا ہے کہ تم پریشان ہو، تنگ ہو، کسی طرح سے تمہیں کمزور رب نہیں کرنا چاہتا، بلکہ تمہیں اور قوی بنانا چاہتا ہے اور تمام تر کمزوروں پر نظر دوڑانا چاہ رہا ہے۔ رب نے دونوں ارشاد بیان کیے، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، رب یوں چاہ رہا ہے کہ تم اور زیادہ خیر کی طرف بڑھو، عبادات کا ثواب، نوافل کا ثواب اور تمام تر تہجد کا ثواب بالکل پورے سال ملتا ہے، لیکن اس مہینے میں کچھ الگ انداز ہے اللہ کی عطا کا۔ ایک فرض پڑھو گے تو 70 فرضوں کا اللہ رب العزت ثواب عطا فرمائیں گے، نفل پڑھو گے اللہ رب العزت اس کو فرض میں بدل دیں گے۔ تو کون ہے وہ شخص جو اپنی پچھلی زندگی پر نظر نہ دوڑائے اور پھر اپنے آپ کو کوانٹٹی کر کے اپنی قضا نمازوں کو پوری نہ کرے؟ ضرورت ہے کہ اس مبارک ماہ میں تراویح کے علاوہ کم سے کم 20 رکعت اور اپنی قضائے عمری کی بھی ادا کی جائیں، کہ رب ہم اگر رمضان میں قضائے عمری ادا کریں گے تو ضرور بے ضرور اللہ رب العزت کہیں نہ کہیں انسان کو، یعنی ہمیں اپنی چھوٹی ہوئی نماز کو کہیں نہ کہیں دیکھ لینا چاہیے، گن لینا چاہیے اور ان کو ادا کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ جو فرض چھوٹے ہیں ان کی ذرہ برابر کوئی معافی نہیں ہے، اور اگر آپ ادا کر رہے ہیں تو اگر موت آئی تو اللہ تعالیٰ کے یہاں سے کچھ آسانی ہو سکتی، لیکن اگر ہم نے آپ نے سوچا ہی نہیں کتنی نمازیں کتنے سال کی چھوٹی ہیں تو یقیناً پکڑ میں آ جائیں گی۔ اس لیے قضائے عمری کا بھی خاص لحاظ رکھنے کی ضرورت ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے وہی بات ارشاد فرمائی وَلِتُكْمِلُ الْعِدَّةَ، ہاں میرے بندے کچھ کمی کوتاہی کہیں ہو گئی ہے تو چاہیے کہ اس کو دوسرے وقتوں میں پورا کر لیں، مکمل کر لیں۔ پھر فرمایا رب نے جب تم روزوں کو مکمل کرنے پر پہنچو گے نا تو تمہیں یہ کہا جائے گا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ وہ رب ہی ہے، اس کی ہی بڑائی ہے، اس کی ہی کبریائی ہے کہ جس نے ہم ناکاروں کو اتنا مبارک مہینہ عطا فرمایا۔ کیا خوب ہے قرآن، وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ،
اللہ کی تقدیر پھر بیان کرنی ہے جب اللہ رب العزت کے حکم کو صحیح سے پورا کر لیا گیا. علامہ ہداکم، وہی ہے جس نے تم کو ہدایت بخشی اور وہی ہے جو تم کو ہدایت بخشے گا. پھر ہماری زبانی کہلاتا ہے لعلکم تشکرون. میرے بندو کیا تم اب بھی شکر نہیں کرو گے؟ اب بھی تمہارے اوپر شکر لازم نہیں آتا ہے کہ میں نے اپنی ساری نعمتوں کو تم پر کھول دیا ہے؟ چاہیے کہ تم میرے شکر گزار بندے بن جاؤ. شکر ادا کرو رب کا کہ اس نے اتنا مبارک مہینہ تمہیں عطا فرمایا. تو یہ رب کی عنایت ہے. اور اگلا موضوع دعا کا ہے جو بڑا عجیب و غریب ہے. انشاءاللہ اس کو میں پھر سے سناؤں گا کیونکہ اس میں وقت کافی چاہیے. تو خیر اللہ رب العزت ہمیں مبارک مہینے کی بھرپور قدر کی توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. حي